مسلمانوں نے 1100 سال تک جو دنیا پر حکومت کی ہے وہ دلوں کی حکومت کی ہے، سروں کی حکومت نہیں کی، اور وہ دھونس اور دھاندلی کے ذریعے حکومت نہیں کی۔ وہ کسی کو دہشت گرد کا لقب دے کر، وہ کسی کو انتہا پسندی کا لقب دے کر، وہ کسی کو ڈاکو چور اور لٹیرا کہہ کر نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق حکومت کی ہے۔ اور آج ہم مسلمان دنیا کے اندر بظاہر کمزور ہیں، لیکن جس وقت ہم نے دنیا پر حکومت کی تھی تو صرف دنیا کی خلافت ہمارے پاس نہیں تھی، صرف دنیا کی اراضی اور رقبہ ہمارے پاس نہیں تھا، بلکہ مسلمان نے دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر، دنیا کے ہر شعبے کے اندر انسانیت کی خدمت کی تھی۔ آج آپ جہاز اڑتا ہوا دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یورپ والوں نے ایجاد کیا ہے۔ آج آپ دنیا کے اندر ایجادات دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انگریزوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ سہولتیں دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی امریکہ کی ٹیکنالوجی ہوگی، لیکن میرے بھائیوں، میں اس موقع پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنی ترقی آپ کو نظر آتی ہے، یہ امت مسلمہ کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ دیکھیے، آپ جہاز دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی یورپی سائنسدان نے تیار کیا ہوگا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس کی تھیوری اور اس کا نظریہ اور اس پر سب سے پہلے کامیاب پرواز ابن فرناس نامی مسلمان سائنسدان نے کی۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ کا امام ابن خلدون اور ابن رشد وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ آپ ریاضی کو پڑھتے ہیں، آپ ریاضی کا چرچا دیکھتے ہیں اور کوئی سمجھتا ہوگا کہ شاید یہ بھی انگریزوں کی ایجاد ہے۔ نہیں، یہ محمد بن موسیٰ الخوارزمی جو مسلمان تھا، اس نے ریاضی اور الجبرا اور جیومیٹری کو ایجاد کیا تھا۔ آج آپ دنیا کے جتنے علوم دیکھیں، ان علوم کی بنیاد اگر کہیں ہے تو وہ مسلمانوں کے پاس ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان نے جب اپنی اصل کو چھوڑا ہے، جب اپنی بنیاد کو چھوڑا ہے، جب اپنے ماضی کو اور اپنے اسلاف کو چھوڑا ہے، اپنے اکابرین کے کارناموں کو چھوڑا ہے، تو آج دیکھیں آپ تعداد مسلمان کی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ملک مسلمانوں کے پاس 57 ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملکوں کے اندر دنیا کے تمام وسائل موجود ہیں۔ ہماری زمینیں سال میں 3 فصلیں پیدا کرتی ہیں۔ ہمارے ملکوں کے اندر سمندر، دریا اور نہریں موجود ہیں۔ اگر ہم دنیا کی تجارت بحری راستے سے روک دیں، پوری دنیا کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم دنیا کے جہازوں کو اپنے ملکوں کے اوپر سے گزرنے کے راستے ان کے بند کر دیں تو دنیا میں کسی کا جہاز نہیں اڑ سکتا۔ اگر ہم اپنا پٹرول دنیا کو دینا بند کر دیں تو یورپ کی سڑکوں پر جو گاڑیاں چل رہی ہیں یہ بالکل روڈ ویران ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے وسائل، اپنی دولت دنیا کے بینکوں کے اندر سے نکال لیں تو یہ بینک دیوالیہ ہو جائیں گے۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ یہ پوری دنیا پر غالب آنے کے لیے آیا ہے، یہ پوری دنیا کی امامت کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا کے تمام ادیان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، یہ پوری دنیا کو ہدایت کے راستے پہ ڈالنے کے لیے آیا ہے۔ آج وہ امت دوسرے کی اعلی کار بن چکی ہے۔ آج وہی امت مسلمہ جو صلاحیت بھی رکھتی ہے، جو وسائل بھی رکھتی ہے، جو افرادی قوت بھی رکھتی ہے، سب کچھ کے باوجود آج مسلمان کا دنیا کے اندر کوئی مقام نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم نے اس طریقے کو چھوڑ دیا، ہم نے اس بات کو چھوڑ دیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے تھے۔ اور آپ جیسے باصلاحیت لوگ جو کبھی تاریخ کے امام تھے، جو کبھی جغرافیے کے امام تھے، جو کبھی ریاضی کے امام تھے، جو کبھی طب اور میڈیکل کے امام تھے، وہ مسلمانوں کے اندر سے نکل گئے اور مسلمان وہ فحاشی اور یعنی کی طرف چلا گیا، وہ راگ اور موسیقی کی طرف چلا گیا، وہ دنیا کے اندر برج الخلیفہ جیسے بڑے بڑے ٹاور بنانے کی طرف چلا گیا، وہ دنیا کے اندر
تاج محل کی صورت میں اپنی یادیں چھوڑنے کی طرف چلا گیا، لیکن بھول گیا کہ نبی ہمیں راستہ دکھا کر گئے تھے۔ وہ تعلیم کا راستہ تھا، وہ تحقیق کا راستہ تھا، وہ دنیا کی امامت کا راستہ تھا، وہ دنیا کو اپنے پیچھے چلانے اور بنگانے خدا کو اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر انسانوں کے رب کی غلامی میں دینے کا راستہ تھا، لیکن مسلمان انسانوں کا غلام بن گیا۔ وہ دین جس نے مجھے اور آپ کو اٹھا کر آ کر لوگوں کو سجدہ کرنے سے اٹھایا تھا، آج مسلمان کبھی کہتا امریکہ نیو ورلڈ آرڈر ہے، کبھی کہتا امریکہ سپر پاور ہے، کبھی رشیا کو دیکھتا ہے، اس کی طرف دوڑتا ہے۔ حالانکہ تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ لوگ نعرے لگاتے تھے، کمیونزم کی بات کرتے تھے، کوئی کیپٹلزم کا جھنڈا اٹھاتے تھے، کوئی سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتے ہیں، کوئی امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں جتنے انقلاب کے دعوے دار تھے، آج کوئی انقلاب زندہ نہیں ہے۔ اگر آج کوئی زندہ ہے تو ان الدین عند اللہ الاسلام کا انقلاب ہے۔ اگر آج کوئی دنیا کے لیے چیلنج ہے تو مسلمان کی صورت میں موجود ہے۔ آج ٹی وی پر چند دانشور بیٹھتے ہیں، دانشوری بگاڑتے ہیں، فلسفہ بگاڑتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان غلام ہے، مسلمان دنیا کے اندر غلام ہے، امریکہ نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں ہم غلام نہیں ہیں۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ ہم کمزور ہوئے ہیں، لیکن دیکھیے کہ دنیا کی 1100 سال کی تاریخ ہے ہماری، ہم نے ڈنڈے کے زور پر حکومت نہیں کی۔ اگر آج 200 سال سے ہم کمزور ہوئے ہیں، یہ ہماری تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ ایک رخ وہ ہے جس میں ہم نے دنیا کی قیادت کی تھی، اخلاق کے ذریعے کی تھی، کردار کے ذریعے کی تھی، اور آج تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ بظاہر لوگ ہمیں غلام کہتے ہیں، لیکن غلامی کے اس عالم میں بھی دیکھیے کشمیر کا بچہ اپنے گولی کا مقابلہ اپنے سینے پہ کرتا ہے، ہم کیسے غلام ہیں؟ فلسطین کا بچہ ٹینک کا مقابلہ پتھر سے کرتا ہے، کیا کبھی غلام بھی ایسے کرتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں ہم غلام ہیں، ہم کیسے غلام ہیں؟ ایک صف میں یہودی ہے، اسی میں عیسائی ہے، اسی میں بدھ مت ہے، اسی میں ہندو ہے، اسی میں پوری دنیا کا باطل ہے، دوسری صف میں اکیلا مسلمان ہے۔ کیا غلاموں کا مقابلہ پوری دنیا کرتی ہے؟ کہتے ہم غلام ہیں، ہم کیسے غلام ہیں؟ ہم نے غلامی کو قبول نہیں کیا۔ پوری دنیا جانتی ہے، ہماری تاریخ ہے کہ صرف ایک صدی کے اندر دنیا کی 3 سپر طاقتوں کو ہم نے شکست دی ہے۔ وہ رشیا جو سرخ ریچھ بن کر آیا تھا، اس کو دفنایا مسلمان نے۔ آج لوگ سرمایہ داری کی بات کرتے ہیں، امریکہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں، دنیا دیکھ چکی ہے کہ وہ بھی شکست کھا چکا ہے۔ وہ برطانیہ جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، اس کے سورج کو غروب کیا مسلمان نے۔ لیکن میرے عزیزوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کمزور ہے۔ کیوں کمزور ہے؟ کہ ہمارا نبی ہمیں ایک بنا کر گیا تھا، ہمیں اکٹھا کر کے گیا تھا، ہمیں انما المؤمنون اخوہ کا درس پڑھا کے گیا تھا، ہمیں المسلم اخو المسلم کا سبق پڑھا کے گیا تھا، لیکن آج مسلمان نے اس سبق کو بھلا دیا ہے۔ آج مسلمان تفریق کا شکار ہو گیا ہے۔ آپ جائیں، آپ پورے پاکستان میں دیکھیں، آپ کو پنجابی مہاجر پٹھان ملے گا۔ آپ پاکستان میں جائیں، آپ کو دیوبندی بریلوی اہل حدیث ملے گا، آپ کو شیعہ سنی کی لڑائی ملے گی، آپ کو امیر اور غریب کی تفریق ملے گی، آپ کو سیکولر اور دیندار کی تفریق ملے گی۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دشمن نے ہمارے درمیان پیدا کی ہے، اور ہماری قوت اور طاقت انہی چیزوں میں ضائع ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی سائنسدان موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی مورخین موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج کوئی میڈیکل کے بڑے بڑے ڈاکٹر موجود نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ آج امت مسلمہ کے پاس نظام تعلیم موجود نہیں ہے، نظام سیاست موجود نہیں ہے، نظام عدالت موجود نہیں ہے، آج امت مسلمہ کے پاس نظام معیشت موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس
دنیا کی ہر چیز موجود ہے، لیکن ہمارے دشمن نے ہمیں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ کو قطر ملے گا، آپ کو کویت ملے گا، آپ کو دبئی ملے گا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر ہمارے دشمن نے ہمیں تقسیم کر دیا۔ پنجابی مہاجر پٹھان میں، گورے اور کالے میں، عربی اور اجمی میں، سیکولر اور دیندار میں، امیر اور غریب میں ہمیں تقسیم کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں آج ہماری قوت ضائع ہو رہی ہے۔ ایسے میں میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے لیے یہ جمعیت طلبہ عربیہ ایک نعمت عظمیٰ کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس کے سائے تلے دینی مدارس کے تمام مسالک کے طلبہ ہیں۔ یہاں پر دیوبندی بھی ہے، یہاں پر بریلوی بھی ہے، یہاں پر اہل حدیث اور شیعہ بھی ہے، اور امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کا جمعیت طلبہ عربیہ جو عزم لے کر نکلی ہے، یہ قافلہ اپنی منزل کے